اور اگر کوئی وہ تعلق منقطع کر لیں تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، یا جیسے آپ نے پیر و مرشد کی بات کی ہے، سب سے پہلے تو ان کی بارگاہ کے آداب سیکھے جائیں۔ آخر ناراضگی پیدا کرنے والی کوئی صورت کیوں پیدا ہوئی؟ اگر آپ نے کوئی بدتمیزی کی ہے، کوئی غلط جملہ بولا ہے، کوئی غلط بات لکھ کر دی ہے، کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ سامنے والا اگر اس بنا پر ناراض ہے کہ وہ ایک تربیت کرنا چاہتا ہے، ایک اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ناراضگی بجا ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کو سمجھایا جاتا ہے اور وہ اس اصلاح کو مکمل طور پہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، بار بار سابقہ غلطی کو دہرا رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اکابرین سے ثابت ہے کہ وہ حکمت اختیار کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کو طویل کرتے ہیں تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے۔ جیسے ایک اعرابی تھے، وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلے گئے، پھر نماز پڑھی، اس میں پھر غلطیاں رہ گئیں، پھر آ کے سلام کیا، سرکار نے پھر یہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ جا کے نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، پھر واپس آئے، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا۔ جب چوتھی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کے نماز پڑھیں، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ آپ کی نماز میں یہ کوتاہی ہو رہی ہے، یعنی وہ تیزی کے ساتھ ارکان ادا کر رہے تھے۔ ان عرابی نے اصلاح کو قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب 3 دفعہ اصلاح قبول نہیں کی، سرکار بار بار کہتے رہے، چوتھی مرتبہ جب اصلاح قبول کر لی گئی تو پھر ان کو جانے دیا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نگاہ نہیں رکھتے ہیں اور ایک غلطی تسلسل سے کرتے رہتے ہیں، تو 1 بار 2 بار 3 بار اگر سمجھانے کے باوجود وہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو پھر وہ ناراضگی بالکل بجا ہوتی ہے۔ اس صورت میں انسان اپنی غلطیوں پر نگاہ ڈال کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو ایک انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی بچی ایسی تھیں کہ جن کی شکل ایسی تھی جو بظاہر مطلب پسند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ شکل اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، اور رنگت وغیرہ کے مسائل، اور دوسری یہ الگ بات ہے کہ ہمارا زاویہ نظر ہوتا ہے، ورنہ ہر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک حسن رکھا ہے، اس کی صناعت کی کاریگری اگر آپ دیکھیں تو ہر صورت کے اندر ایک حسن ہے۔ تو بہرحال کسی نے کہا اگر اس لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے، اس نے کہا کہ میں کروں گا نہیں، اور پھر یہ کہا کہ اگر بالفرض تمہاری قسمت میں ایسا لکھا ہو، تو اس نے کہا معاذ اللہ ایسی قسمت پر لعنت، حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے قسمت کا تصور سمجھیں، تقدیر، قسمت، نصیب، یہ سب ایک ہی چیز ہیں، اور اس کا مطلب یہ، اور مقدر بھی جس کو کہتے ہیں، اور مقدر یا تقدیر یا قسمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے ازل سے کر دیا، اسے کہتے ہیں قسمت اور تقدیر۔ اور آپ 1500 سال کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں گے، کسی نے قسمت کو نہیں کوسا ہے، کسی نے قسمت کو برا نہیں کہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہمارے لیے۔ تو اب جو مثال کے طور پہ اگر میرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رزق لکھا ہے اور میں کہتا ہوں میری قسمت میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس رزق کا میرے لیے۔ تو اب اگر کوئی قسمت کو برا کہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو برا کہہ رہا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے کو برا کہے گا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اس لیے ہم بہنوں کو بھی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قسمت پھوٹی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ پھوٹا ہوا ہے، وہ خراب ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا کرے ہماری بچی کا نصیب اچھا ہو جائے۔ نصیب مانے کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ اچھا ہو جائے، تو یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ آپ یوں کہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بچی کا نصیب لکھ دیا ہے یا اس کا جو فیصلہ ہے، ہماری بچی کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کیا جائے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اس لیے ایسے شخص بہرحال یہ خارج اسلام تصور کیا جائے گا، انہیں تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھی میں